کن کا حاکم کر دیا اللہ نے سرکار کو، کن کا حاکم کر دیا اللہ نے سرکار کو، کن کا حاکم کر دیا اللہ نے سرکار کو، کام شاخوں سے لیا ہے آپ نے تلوار کا۔ ایک موقع پہ حضور نے ایک صحابی کو جنگ میں جانے کے لیے ایک لکڑی دے دی، حضور نے اپنا ہاتھ اس لکڑی سے لگا دیا تو اس لکڑی کو اللہ نے تلوار بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کن کا حاکم کر دیا اللہ نے سرکار کو، کام شاخوں سے لیا ہے آپ نے تلوار کا۔ لوح مانا ایک عالم نے تیری تلوار کا۔ ملاحظہ فرمائیں، کچھ عرب پر ہی نہیں موقوف اے شاہان جہاں، لوح مانا ایک عالم نے تیری تلوار کا، کاٹ کر یہ خود سر میں گھس کے بھیجا چاٹ لے، کاٹ کر یہ خود سر میں گھس کے بھیجا چاٹ لے، کاٹ ایسا ہے تمہاری کاٹ کی تلوار کا، کاٹ ایسا ہے تمہاری کاٹ کی تلوار کا۔ اور یہ دعائیہ شعر ملاحظہ فرمائے پیچھے والے، ادھر توجہ۔ رب سلم کی دعا سے پار بیڑا کیجئے یا رسول اللہ، رب سلم کی دعا سے پار بیڑا کیجئے، راہ ہے تلوار پر نیچے ہے دریا نار کا۔ یہ پل صراط کی طرف اشارہ ہے، تلوار سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک، اور نیچے جہنم ہے، اسی کی طرف مفتی اعظم ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، رب سلم کی دعا سے پار بیڑا کیجئے یا رسول اللہ، رب سلم کی دعا سے پار بیڑا کیجئے، راہ ہے تلوار پر نیچے ہے دریا نار کا، راہ ہے تلوار پر نیچے ہے دریا نار کا۔ مقطع ملاحظہ فرمائیں، مفتی اعظم کیا فرماتے ہیں، ظلمت مرقد کا اندے شاہو کیوں نوری مجھے، ظلمت مرقد کا اندیشہ کیوں نوری مجھے، قلب میں ہے جب میرے جلوہ جمال یار کا، قلب میں ہے جب میرے جلوہ جمال یار کا، کن کا حاکم کر دیا اللہ نے سرکار کو، کام شاخوں سے لیا ہے آپ نے تلوار کا۔ جہاں پر ذکر ہوتا ہے نبی فرماتے ہیں عند ذکر اولیاء اللہ تنزل الرحمہ، جہاں پر اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جہاں پر اللہ والوں کے قدم پڑ جاتے ہیں وہاں پر برکتیں نازل ہو جاتی ہیں، جہاں پر اللہ والوں کے نام کی محفلیں ہوتی ہیں یہ محفل برکتیں حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہیں، تو خدا کرے اس گھر میں خوب رحمتیں برکتیں نازل ہوں۔ اور غوث پاک کی محفل ہے، حضرت علامہ مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ دنیا کی سیر کرنا وصال کے بعد اللہ والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے،
معراج کی رات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے مکے سے، جب بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے، میرے نبی نے فرمایا کہ میں نے جناب موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھا کہ موسیٰ کلیم اللہ اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، اور میرے نبی فرماتے ہیں میں نے ایک دن دیکھا جناب عیسیٰ روح اللہ، مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جنہیں اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا، لوگوں نے انہیں قتل کرنے کی ناپاک کوشش کی، ان کے گھر میں گھس گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی صورت ایک آدمی کی صورت پہ مسلط کر دی۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے یہی عیسیٰ ہیں، لیکن اللہ نے عیسیٰ کو تو آسمان پہ اٹھا لیا، اور جو آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی تھی، اس آدمی کو لوگوں نے قتل کر دیا۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، لیکن میرے رب نے فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، لوگو تم نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، بلکہ ہم نے اپنی قدرت سے عیسیٰ کو تو آسمان پہ اٹھا لیا۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ اللہ جب مدد کرتا ہے، موت نہیں آئے گی تو کوئی مار نہیں سکتا، اور جب موت آئے گی تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ جب مارنے پہ آتا تو نمرود کو چھوٹے سے مخلوق مچھر سے مار دیتا ہے، لیکن اللہ جب بچانے پہ آتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دوسرے آدمی پہ ڈال دیتا ہے، اور عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھا لیا کرتا ہے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ حضور کی مکڑی کے جالے سے حفاظت فرمائی، کبوتروں کے انڈے سے اللہ نے محبوب کو بچا لیا، تو وہی عیسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ آسمان پہ پہلے اٹھا لیے گئے، پھر آسمان سے زمین پہ آئے اور حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت خضر کے بارے میں لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ یہ محفل میلاد، جہاں پر نبی کا میلاد پیدائش کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں پر حضرت خضر بھی آتے ہیں۔ یہاں پر کسی کی بھی صورت میں ہمیں آپ کو پتہ نہیں، لیکن جناب خضر بھی ان محفلوں کے اندر آتے ہیں۔ علماء نے فرمایا، محدثین نے فرمایا کہ لوگوں جب اس محفل سے جاؤ تو آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ بھی کر لیا کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے جناب خضر سے تمہاری ملاقات ہو جائے۔ اب یہ پتہ نہیں کہ کس کی صورت میں وہ بیٹھے ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ اور دنیا میں تو حضور، آخرت میں حضور سے کے ملنے کی جگہ 3 جگہیں ہیں۔ حدیث میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن حضور حوض کوثر پہ ملیں گے، امت پیاسی ہوگی، بہت پیاس لگے گی قیامت کے دن، لیکن میرے نبی اپنی امت کو اپنے ہاتھ سے میٹھے میٹھے کوثر کے جام پلائیں گے۔ ایک پل صراط جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے، میرے نبی اپنی پریشان امت کو، غمخوار امت کو میرے نبی قیامت کے دن پل سے اتارتے ہوئے نظر آئیں گے۔ انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے، اچھائیاں برائیاں تولی جائیں گی۔ ہمارے آپ کے پاس اچھائیاں نہیں ہیں، ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہیں، ہم بڑے نکمے ہیں، ہم بڑے گناہگار ہیں، لیکن نبی نے وعدہ فرمایا۔ صحابی نے پوچھا تھا حضور قیامت کے دن اتنی بھیڑ ہوگی آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک، اور آپ تک بہت ساری مخلوق، بہت ساری امتیں آئیں، یا رسول اللہ اس بھیڑ میں ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ میرے نبی نے فرمائی 3 جگہیں ہیں ملنے کی، اچھائیاں برائیاں تولی جائیں گی۔ اگر کسی امتی کا اعمال کا پلہ اگر ہلکا ہوگا، میرے نبی اس کو بھاری کر دیں گے۔ میں آپ کو بس آخری بات بتا دوں، فاتحہ کے لیے لے آؤ، فاتحہ کے لیے لے آؤ۔ تو یہ 3 جگہیں ہیں قیامت کے دن حضور کے ملنے کی۔ اب دنیا میں ہم حضور کو کہاں تلاش کریں؟ تو مشکات شریف جلد 2 کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا اے لوگوں مجھے کمزوروں میں تلاش کیا کرو۔ کمزور کی تفسیر یہ کی ہے کہ جہاں پر اللہ کے ذکر کی محفل سجی ہو وہاں پر مجھے تلاش کر لیا کرو، میں وہیں پر موجود ہوتا ہوں۔ جبھی تو کسی نے کہا تھا یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ بول جاؤ میں ختم کرنے والا ہوں، میں تو اس انتظار میں ہوں کہ فاتحہ کے لیے آئے اور فوراً جو ہے 2 منٹ میں صلاۃ و سلام ہوگا اور فاتحہ ہو جائے گی۔ تو عقیدہ ہے کہ ہمارے حضور آتے ہیں، یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔
میرے گھر میں بھی ہو جا اے چراغاں یا رسول اللہ، سہارا دو سہارا دو سہارا یا رسول اللہ، میری کشتی کو مل جا ایک کنارہ یا رسول اللہ۔ عبد الرزاق بھائی بس ختم ہونے والی، اور ایک شعر بہت انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ سنا ہے گنبد خضرا بہت ہی خوبصورت ہے۔ ارے گنبد خضرا تو جانتی ہوگی، جہاں پر روزانہ 70,000 شام میں آتے ہیں فرشتے، شام کو آنے والے صبح کو چلے جاتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں پڑھتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، مصطفیٰ جان رحمت، اپنے اپنے انداز میں فرشتے حضور کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں۔ شام کو آنے والے صبح کو چلے جاتے ہیں، اور صبح کو آتے ہیں 70,000، اس کے بعد شام تک حضور کے دربار میں رہتے ہیں۔ حدیث میں لکھا ہے، مشکات کی حدیث ہے، جو ایک مرتبہ آ گیا قیامت تک دوبارہ نمبر نہیں آئے گا۔ حضور اپنے غلاموں سے کتنی محبت کرتے ہیں، حضور کے دربار میں، حضور اپنے دربار میں اپنے غلاموں کو ایک بار نہیں بلکہ حضور تو اپنے چاہنے والوں کو بار بار بلاتے ہیں۔ سنا ہے گنبد خضرا بہت ہی خوبصورت ہے، میری آنکھیں بھی کر لیتی نظارہ یا رسول اللہ، میری آنکھیں بھی کر لیتی نظارہ یا رسول اللہ۔ تو حضور نے فرمایا ان محفلوں میں تلاش کرو آپ۔ تو ہم سب بیٹھے نا حضور کی محبت میں، تاج الشریعہ کہتے ہیں ناسمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جی نہ مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جو حضور کے لیے جیے گا حضور کے لیے مرے گا۔ تو شاعر اس کے بارے میں کہتا ہے، زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا، اب تو بول جاؤ، زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ مولانا کافی علیہ الرحمہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، مراد آباد میں چوراہے پہ آزادی کے موقع پر ان کو پھانسی کا پھندا لگا دیا گیا تھا، ان کا بازو کاٹ دیا گیا تھا، ان کے جسم پہ بہت زخم لگے تھے۔ انہوں نے آخری وقت میں حضور کا دیدار نصیب ہوا، حضور نے کہا کافی پریشان مت ہونا، تو انہوں نے آخری وقت میں ایک بات لکھی تھی، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے سارے یہاں، بولو سبحان اللہ، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے سارے یہاں، نام پاک مصطفیٰ اور پنجتن رہ جائے گا۔ تو حضور کا ذکر باقی رہے گا، اور حضور کے دیوانوں کی بات باقی رہے گی۔ محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو، یہ جس من میں سما جا اے وہ من میلا نہیں ہوتا، یہ جس من میں سما جا اے وہ من میلا نہیں ہوتا۔ وہ ایک لڑکے نے جو ہے اپنے بلیڈ سے جو ہے نشان بنائے، اپنے ہتھیلی پہ بازو پہ نشان بنائے، تو اچانک وہ لڑکا بہت بے تکلف تھا، تو میری نظر پڑی کہ نشان کس بات کا ہے، یہ خون کیسے نکل رہا ہے، یہ اپنے آپ کو زخمی کیسے کیا۔ تو کہنے لگا کہ یہ میں نے جس سے محبت کرتا ہوں، جس سے پیار کرتا ہوں، اس کا نام میں نے لکھا ہے، کس سے، بلیڈ سے کاٹ کے، اپنے آپ کو زخمی کر کے خون نکلنے لگا۔ تو میں نے کہا تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ بولے جس سے محبت ہوتی ہے، محبت میں جو کام کیا جاتا ہے اس میں تکلیف نہیں ہوتی۔ پیار میں اگر زخم ہو، چوٹ لگے کسی کی محبت میں، اگر زخم ہو جائے تو چوٹ نہیں لگتی۔ میں نے کہا واہ، بات سمجھ میں آ گئی، یہ عشق مجازی
کہ اگر دنیا میں کسی سے محبت ہو اور اس کی محبت میں چوٹ لگے، زخم ہو جائے، اگر تکلیف ہو جائے تو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، یہ عشق مجازی کی بات ہے۔ مجھے بتاؤ جب عشق حقیقی ہو جائے مدینے والے مصطفیٰ سے، تو یار اگر اس کی مدینے والے مصطفیٰ کی محبت میں اگر پٹائی بھی لگے گی تو اسے کیسے درد ہو سکتا ہے؟ وہ گاڑی کے پیچھے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات میں کہہ دوں، شیرینی آ گئی۔ وہ گاڑی کے پیچھے آپ نے بہت ساری باتیں لکھی ہوں گی، بری نظر والے تیرا منہ کالا، کیوں بھائی؟ اور بھی بہت ساری، پلیز ہارن بلو، ٹھیک ہے۔ ایک بات اور لکھی ہوتی ہے کہیں کہیں، صنم بے وفا۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ کیا لکھا ہوتا ہے دیکھا کہ نہیں آپ نے؟ صنم بے وفا۔ صنم کا مطلب بت بھی آتا ہے، اور صنم کا معنی پیار بھی آتا ہے، محبت اور عشق بھی آتا ہے۔ تو یہاں کہنے والے نے یہ کہا ہے اگر اس نے کسی سے محبت کی ہوگی تو شاید اسے دھوکہ ملا ہوگا۔ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دنیا کی محبت، دنیا کا پیار، دنیا کا عشق، دنیا کی محبت، اس میں وفا نہیں ہے، اس میں کوئی بھی جو ہے بدلہ، کوئی صلہ ملنے والا نہیں۔ اعلیٰ حضرت سے یہی تو کہا گیا کہ مولانا احمد رضا تم نے بہت نعتیں لکھی ہیں مدینے والے کی، تم نے منقبت غوث پاک کی بہت لکھی ہیں، ذرا بہت بڑے ماہر ہو تم شعر و سخن کے، ہمارے بارے میں بھی کچھ لکھ دو۔ تو بریلی کے اعلیٰ حضرت نے اپنی زبان میں جو کہا تھا وہ یہی کہا تھا، صنم بے وفا۔ انہوں نے کہا تھا کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کہ میں دنیا والوں کی تعریف کروں، کرو مدح اہل دور رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں، میرا دین پا رہے نہ نہیں، میں دنیا کی روٹی پہ پلنے والا نہیں، میں تو حضور کے ٹکڑوں پہ پلنے والا ہوں۔ مجھے دنیا کے خزانوں کی ضرورت نہیں، مجھے تو مدینے والے مصطفیٰ کی عطایا کی ضرورت ہے۔ جو حضور سے پیار ہوگا اس پیار میں کبھی بے وفائی نہیں ہوگی، اس پیار میں کبھی دھوکہ نہیں ہوگا، اس پیار میں کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں ہوگی۔ وہ تو جب پیار ہوتا ہے حضور سے، انہوں نے وعدہ کیا ہے قبر میں، مرقد میں، نزا میں، حشر میں انشاءاللہ مدینے والے مصطفیٰ کی پیار اور محبت ہی ان کا صنم ہی کام آئے گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اور تاج الشریعہ کہتے ہیں آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی یا رسول اللہ، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں۔